ہم نے سمجھنا ہے سوم کے معنی کو. سوم کا ڈکشنری یا لفظی مطلب ہے کسی چیز سے روکنا، ہٹ جانا، رک جانا یا روک دینا. رک جانا یا روک دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحاً لفظ سوم سے وہ لوگ یہ مراد لیتے تھے کہ اپنے جنگی گھوڑے کی ایک ٹانگ وہ باندھ کر اس کو 3 لیگز پر، ریمیننگ 3 جو باقی کی ٹانگیں ہیں اس پر کھڑا کر دیتے تھے. اس پریکٹس کو، اس ایکسرسائز کو وہ کیا کہتے تھے؟ سوم. تو اللہ نے یہاں سے یہ ٹرم اٹھائی ہے کہ تم پر بھی اب سوم لاگو کر دیا گیا ہے. صرف ٹانگ ہی نہیں باندھتے تھے اس کی، اس کو دھوپ میں بھی کھڑا کرتے تھے. اور دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، ایک ٹانگ بندھی ہوتی تھی، دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا صبح سے شام تک وہی، اور بھوکا پیاسا. اس ساری ایکسرسائز کو وہ کیا کہتے تھے؟ میں اپنے گھوڑے کو سوم کروا رہا ہوں. اور وہ کون سا گھوڑا ہوتا تھا؟ واریر گھوڑا، کمانڈو گھوڑا، وہ گھوڑا جس سے مالک کو سب سے زیادہ پیار ہوتا تھا، اس کا سب سے قیمتی گھوڑا. ٹلو گھوڑا نہیں، وہ گھوڑا جس کے ساتھ مالک کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی تھی اور مالک کا سب سے زیادہ عزیز اور چہیتا اور سب سے قیمتی گھوڑا ہوتا تھا. اس کو سوم کرواتے تھے وہ. پھر نوٹ کر لیجئے، ایک ٹانگ بندھی اور پھر کچھ دیر بعد اگلے دن دوسری ٹانگ، اور اگلے دن تیسری ٹانگ، اگلے دن چوتھی ٹانگ. ایسے کئی دن اس کو دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا، چلچلاتی دھوپ میں اور بھوکا پیاسا. اس کے بعد وہ کیا ہوتا؟ وہ گھوڑا یہ بن جاتا. پھر اس کو پانیوں میں بھگایا جاتا، اس کو ریت میں بھگایا جاتا. سوم کیا ہوا، صبح سے شام تک کھڑا، پانی نہیں دیا، چارہ نہیں دیا، اور پھر اس کو تیز بھگایا جاتا ریت میں، پانیوں میں، اور اس کو مختلف ایکسرسائزز کروائی جاتی. ان کے نزدیک جو کوئی بڑے بڑے کاز، بڑے بڑے مقاصد، ان کے نزدیک جو ان کے بڑے بڑے گولز ہوتے تھے، اس کے لیے وہ گھوڑے کو تیار کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی؟ تو سوم کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس گھوڑے سے پیار ہوتا ہے، جس بلونگنگ سے پیار ہوتا ہے، اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا. بات سمجھ آئی؟ اپنے سب سے چہیتے گھوڑے کو ایک خاص پروسیس میں سے گزار کر کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا، یہ ہے سوم. اب پچھلی ڈسکشن کے بعد ہمیں یہ سمجھ آیا کہ سوم کیا ہے، ہم نے دیکھا اس کو تھوڑا سا. اچھا، اب مزید غور و فکر کرتے ہیں. جب گھوڑا اس طرح سے کھڑا رہتا تھا تو اس میں کیا کیا کوالٹیز پیدا ہوتی تھی؟ سٹیمنا ہے کہ آپ کی اعصابی مضبوطی، آپ کی فزیکل مضبوطی، آپ کے پٹھے مضبوط ہو رہے ہیں. اور صبر کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا انر سیلف، آپ کی سائیکالوجی، آپ کی نفسیات، آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں آ رہا. تو گھوڑا جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کرتا تھا، اس کو پتا وہ بدکتا نہیں تھا سوم کے درمیان، وہ مریل نہیں ہو جاتا تھا، اس کا موڈ نہیں آف ہو جاتا تھا. جانور ہونے کے باوجود اس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ میں سب سے لکی ہوں، استبل میں جتنے گھوڑے کھڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ چہیتا ہوں، قیمتی ہوں، اور مجھے تیار کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس میں سٹیمنا ڈیولپ ہوتا تھا اور اس کا موڈ آف نہیں ہوتا تھا. ایک چیز ہوتی ہے تھکاوٹ، اس کا تعلق ہے سٹیمنا سے، اور دوسری چیز ہوتی ہے اکتاہٹ. بات سمجھ آ رہی؟ تو گھوڑا اپنی تھکاوٹ اور اکتاہٹ دونوں پر قابو پاتا تھا سوم کے ذریعے سے. تو سوم اللہ جو ہمیں کرواتا ہے اپنے چہیتے بندوں کو کرواتا ہے. کسی بڑے، اللہ نے اپنے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تھکاوٹ، اکتاہٹ، موڈ ڈس آرڈر اور کمفرٹ زون میں رہنا، ان ساری چیزوں کو ایک مہینے کے پروسیس میں سے ہمیں ایک خاص ڈرل کروا کر ہمیں تیار کرتا ہے.